disebut mic disebut mau Indonesia nanti kita bisa لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستغنى فليستغن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبرها قلوبا أعمقها علما أقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه والإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم واتبعهم بأثرهم وتمسكوا من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم رواه مسلم. اللہ رب العزت نے ہم سب کو جمعہ کے دن جمعہ کا فریضہ ادا کرنے کے لیے جمع کیا ہے. اللہ ہم سب کو جمعہ کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رسول کی محبت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. جب اللہ رسول کی محبت ہوگی تو ہر کام کرنا انسان کے لیے آسان ہوگا, کیونکہ پہچانا آدمی اسی سے جاتا ہے کہ اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہوگا. تو اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہونے سے ہر چیز ہر حکم اللہ کا پورا کرنا آسان ہوگا. ربیع الاول چڑھ آئے اور اللہ کے نبی کی پیاری سیرت کے اوپر کچھ عرض کرنا ہے, کیونکہ جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت نے اللہ رسول کی محبت کو بتلایا. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تو آج ہمارے اپنے اندر اللہ رسول سے کتنی محبت ہے ہم خود اس کا جائزہ لے سکتے ہیں. اس لیے اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ محبت جب کرتا ہے تو حضرت جبرائیل سے کہتا ہے جبرائیل تم فلاں بندے سے محبت کرو. تو جبرائیل امین فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس بندے سے محبت کرو. اور اگر اللہ کسی بندے سے بغض رکھتے ہیں, اللہ کسی بندے سے محبت نہیں کرتے ہیں, تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ تم اس سے بغض رکھو. جبرائیل لوگوں میں کہتے ہیں کہ اللہ اس بندے کو نہیں چاہتے ہیں, یعنی اللہ کے نزدیک یہ بندہ محبوب نہیں ہے. تو اس سے اندازہ ہو گیا کہ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے محبوبیت ڈالتے ہیں اگر اللہ رسول سے محبت اگر ہماری ہو جائے. آج اللہ رسول سے محبت نہیں ہے, محبت کے دعوے ہیں. وقت کم ہے, مختصر عرض کریں گے. جیسے ایک ماں باپ ہے اور بیٹا باپ سے کہتا ہے کہ مجھے بڑی محبت ہے آپ سے,
لیکن محبت کا پتہ کب چلے گا؟ جب بیٹا لاغر ہے، کمزور ہو جائے، جو ہے باپ، اور باپ یہ کہیں کہ ایک گلاس پانی دے دو، تو اب جو ہے بیٹا پانی نہیں دے رہا ہے، محبت بہت بک رہا ہے کہ بڑی محبت ہے ماں باپ سے، لیکن جب وہ جو ہے ضعیف ہے اور کمزور ہے، پانی مانگ رہے تو پانی، کو یہ محبت کا دعویٰ ہے لیکن محبت نہیں۔ ایسے ہی راستے پر جو ہے لڑکیاں، عورتیں چڑھ رہی تو سب کو کہے میری بیوی ہے، تو جب تک وہ جو ہے دلیل پیش نہیں کرے گا تیری بیوی ہے، اس وقت تک یہ نہیں سمجھا جائے گا تیری بیوی ہے۔ ایسے ہی اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت، لیکن اس محبت کا ثبوت کیا ہے یہ پیش نہیں کر رہا ہے۔ اللہ رسول سے محبت ہے ہمیں، تو اب محبت کس کو کہتے ہیں؟ تو محبت کو پیش کرنے کے لیے اب ہمارے سامنے واقعات ہیں۔ سب سے پہلا واقعہ ہے اللہ رسول سے کتنی محبت تھی۔ آج محبتوں کے نام پر ہماری اپنی طبیعتیں، ہمارا اپنا جو ہے مطمئن ہونا، اللہ کی قسم ہم کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے۔ مطمئن ہو کر بیٹھے، اللہ رسول سے محبت ہے۔ محبت تو ان لوگوں کو تھی۔ حضرت ایک صحابی ہے جن کا نام ہے سعد اسود۔ کیا نام ہے؟ سعد اسود نام ہے۔ بہت ہی کالے کروڑے تھے، حد سے زیادہ، لیکن محبت ہے اللہ رسول کی۔ ایک دن آئے، حضرت انس کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی، کہیں میری بدسورتی مجھے جنت میں داخل ہونے سے تو نہیں روک سکتی ہے کہ ہر آدمی مجھے جو ہے حقیر سمجھ رہا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ میری بدسورتی مجھے جہنم میں داخل کر دے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسا نہ کہے، جس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے اس کا بڑا مقام ہے۔ تیرے دل میں اللہ رسول کی محبت ہے؟ تو کہا اللہ کے نبی، میں نے کئی دنوں سے کئی لوگوں کو میرے رشتے کے لیے کہا، لیکن کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ نبی کی سیرت بیان کی جا رہی کہ اللہ رسول سے محبت کا غلبہ نہیں ہوگا، انسان ناکام ہو جائے۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ رسول سے محبت کا غلبہ ہو۔ تو کہا کہ ایک فلاں کوئی تیرے سے شادی نہیں کر رہا ہے؟ کہاں کوئی جو ہے منگنی جو ہے دینے کے لیے، منگنی کرنے کے لیے میں چلا جاؤں تو میرا کالا پن وہاں پر منگنی نہیں کروا رہا ہے۔ اللہ کے نبی جو مدینہ منورہ میں سب سے شریف گھرانہ اور سب سے خوبصورت لڑکی عمرو بن وہب ثقفی، یہ صحابی ہے، عمرو بن وہب ثقفی نام ہے، کہا کہ جاؤ اور میرا نام لینا اور ان سے کہہ دینا کہ آپ کی بچی کے ساتھ جو ہے میرا عقد اللہ کے نبی نے کرا دیا ہے، یہ کہنا۔ جب یہ صحابی گئے ہیں، دروازے پر گئے، کھٹکھٹایا تو اس لڑکی عمرو بن وہب ثقفی جو صحابی ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی کیوں آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی نے آپ کے بچی سے میرا عقد کرانے کے لیے کہا ہے۔ کہا کہ وہ ایسا، اور بچی؟ کہا کہ چلا جائے۔ جب آگے گئے تو لڑکی نے کہا ابو آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تم نے کس کی بات کو ٹھکرایا ہے؟ وہ نہیں، وہ جس نے بھیجا ہے ان کو دیکھو، وہ ہے اللہ کا نبی، اگر وہ ناراض ہو گئے ہماری آخرت خراب ہو جائے گی۔ ان کو بلا اللہ کے نبی کے پاس گئے ہیں وہ صحابی، اور جا کر کہا اللہ کے نبی مجھے پتہ نہیں تھا، میں سمجھ رہا تھا یہ جھوٹ کہہ رہا ہے، آپ نے بھیجا ہے، میں نے اپنے بچی کا عقد اس سے کرا دیا اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جب یہ بات کہی تو اب قوم سعد اسود بازار گئے کہ ہم شادی کے لیے کچھ سامان خریدیں، تو کان میں آواز آئی کہ فلاں فلاں جنگ ہے اور اس میں جانا ہے، بازار میں ہے اور کان میں رکعت آ رہی ہے، تو جو سامان شادی کا خریدنا ہے اسی پیسے سے ہتھیار لیے، اسی پیسے سے جو ہے جنگ کا سامان خریدا اور جنگ میں گئے۔ اللہ رسول سے محبت کی بات چڑھ رہی ہے۔ جب جنگ میں گئے اتنا لڑے کہ شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے
اپنے مانڈی پر ان کا سر لیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو یہ وہ ہیں کہ اس کو شادی کے لیے میں بازار میں نے اس کو بھیجا اور یہ شادی کا سامان خریدنے کے بجائے یہ اللہ رسول کی محبت میں آ کر شہید ہو گیا. وہ تلواریں اور وہ سامان ان کے جو ہے جس بچی سے عقد ہوا وہاں پر بھیج دیا اور کہا تم بچی نہیں دے رہے تھے، سنو اللہ نے جنت کے حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا ہے. اللہ رسول کی محبت کا غلبہ جب ہوگا یہ محبت کہلائے گی کہ سب رشتہ طے ہیں، سب طے ہیں، اور اس وقت میں اللہ رسول کی محبت کا غلبہ ہے یا دنیا سے محبت ہے. آج یہ محبت کی باتیں کر کے اللہ کے نبی سے کتنی ہماری اپنی جو ہے ناراضگی ہے. اللہ کا نبی کتنا ناراض ہوتا ہوگا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک پہلا واقعہ ہے اور دوسرا واقعہ کس کا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا. اللہ اکبر، کیا محبت تھی میرے نبی سے. اللہ کے نبی کا زمانہ اذان دیا کرتے تھے، 3 میل تک اذان بغیر مائک کے جایا کرتی تھی. حضرت بلال کی اذان یہ ہوا کرتی تھی. اللہ کے نبی کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت ابوبکر کا زمانہ ختم ہو گیا، تو کہا کہ اب رہنے میں کوئی مزہ نہیں ہے مدینہ میں. کہا چلو میں شام کی طرف، ملک شام کی طرف جاؤں اور وہاں جا کر دین کی محنت کرو، کیونکہ جہاد سے افضل کوئی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ تمام چیزیں سمجھ میں آ گئی تو وہاں سے نکلنے لگے. حضرت عمر نے ٹھہرایا لیکن نہ رک سکے، تو وہاں جا کر کام کرتے رہے. ایک دن اللہ کے نبی خواب میں آئے اور اللہ کے نبی نے خواب میں آ کر کہا بلال کیا بات ہے کہ ہماری یاد نہیں اتنی دفعہ، ہماری یاد نہیں آتی، اب تو آ بھی نہیں رہے ہو. تو خواب سے بیدار ہو گئے اور مدینے کی طرف چلے گئے، اور مدینے میں جانے کے بعد اللہ کے نبی کے مزار کے پاس جا کر خوب زار رونے لگے. اللہ کے نبی کو قبر اطہر کے پاس جا کر خوب رونے لگے. محبت کتنی ہوگی. لاڈے نواز حسن حسین سے ملاقات ہو گئی تو ان کو سینے سے لگایا اور خوب رونے لگے. لاڈے نواسوں نے کہا کہ بلال اذان دے دیجئے، آپ کی اذان سن کر تو ہم پورا مدینہ جگمگایا کرتا تھا، اور آپ کی اذان پر کتنے لوگ جو ہیں ترسا کرتے تھے، آپ اذان دے دیجئے. حضرت بلال نے فجر کی اذان دی. اذان میں کیا جاذبیت ہوگی. اللہ اکبر اللہ اکبر جب کہا تو پورے مدینے میں ہلچل مچ گئی، کس کی اذان. اور جب کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ سب، اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ کہا تو پورے مدینے کی کہا. اللہ کے نبی جب میں اشہد ان محمد رسول اللہ کہا کرتا، میرا نبی یہاں پر بیٹھا کرتا تھا اور میرا نبی یہاں پر ہمیں دکھا کرتا تھا. مدینے کی عورتیں اور بچیاں جو ہیں، بچے باہر نکل گئے اپنے چادروں کو جو ہے اپنے سروں پر ڈالتے ہیں. آج کس کی اذان ہو گئی؟ کون اذان دے رہا ہے؟ کیا جاذبیت ہو گئی. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. اللہ اکبر. آج کیا ہو گیا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی بڑی مسجدیں ہیں، پہلے کچی پکے تھے نمازی، آج پکی ہیں مسجدیں، کچے ہیں نمازی. بڑی بڑی مسجدیں ہیں، نمازوں کا کوئی، اور پہلے چھپر والی مسجدیں ہوا کرتی تھی لیکن نمازی آ رہے ہیں. آج مسجدیں پکی ہو گئی اور اندر کے نمازی کچے ہو گئے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرائے. رہ گئی رسم ادا روح بلالی نہ رہی. آج اللہ کے نبی کی اذان یہ ہے، حضرت بلال کی اذان، اور مدینے میں یہ حال. یہ اللہ رسول سے محبت کی علامت. آج اللہ رسول سے کتنی محبت ہے آج خود ہم پر رکھ رہے ہیں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. اللہ رسول سے محبت کتنی ہے آج ہم اس کا جو ہے
ہاں موازنہ کر سکتے ہیں۔ تیسرا واقعہ ہے ظاہر بن حزام، ایک صحابی ہے، یہ دیہات کے رہنے والے تھے، اللہ کے نبی کی ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے تو کچھ نہ کچھ ہدیہ لایا کرتے تھے روزانہ۔ کبھی جو ہے دیہات کے تھے ترکاری لایا کرتے تھے، اس زمانے میں جو بھی ہوگا نبی کی محبت میں لایا کرتے تھے۔ ایک دن مدینہ منورہ کے بازار میں کچھ فروخت کر رہے تھے تو اللہ کے نبی گئے اور اللہ کے نبی نے پیچھے سے ان کے جو ہے اپنے ہاتھوں کو ان کی آنکھ پہ لگایا، یوں کر کے ایسا لگایا تو وہ صحابی نے شور مچایا، کون ہے، لیکن کنکیوں سے دیکھا کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے، تو اب جو ہے چھوڑنے کے بجائے اور شور مچانے کے بجائے اپنی پیٹھ اللہ کے نبی کے سینے سے ملتے رہے، اللہ کے نبی نے یوں پکڑا ہوا ہے اور اپنی پیٹھ کو نبی کے سینے سے ایسا مل رہے ہیں۔ اس کے بعد کھولا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کون خریدے گا؟ ظاہری بن حزام کو کہا کہ مجھے کون لے سکتا ہے، بس صورت انسان ہوں، مجھے کون؟ تو کہا تیری قدر اللہ رسول کے پاس ہے، تیرے اندر اللہ رسول کی محبت ہے، یہ اللہ رسول کی محبت کی علامت ہے کہ اللہ رسول کی محبت زندگیوں میں صحابہ کی تھی۔ اللہ نے ان کے اس جذبے کو دیکھ کر میرے اللہ نے کہا اولئک امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تم کسی پیپر کا امتحان دے کر پاس ہوتے ہو، میرے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دل میں اللہ ہی اللہ رسول کی محبت ہے۔ آج محبت نہیں ہے، آج ڈھونگ ہے۔ یہ محبت یہ ان لوگوں کو تھی کہ ان لوگوں کے دلوں میں اللہ رسول ایسا تھا کہ ہر وقت اللہ رسول سامنے تھا۔ اس لیے اللہ رسول سے محبت کی علامت کیا ہے؟ اب سنو، اب آپ کہیں گے ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، اللہ رسول سے محبت نہیں تو کیا ہے؟ اللہ رسول سے محبت کی علامت 3 علامتیں ہیں۔ اگر کسی کو پہچانو وہ جو ہے دعویٰ کر رہا ہے اللہ رسول سے محبت ہے، اس کے اندر 3 چیزیں دیکھو۔ سب سے پہلا کہ وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے، جس کو اللہ رسول سے محبت ہے وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ اللہ اکبر۔ دوسرا یہ کہ امانت رکھیں تو وہ امانت کو صحیح رکھیں اور امانت کو اپنے پاس امانت سمجھ کر رکھیں۔ دوسری چیز اللہ رسول سے محبت کی علامت ہے۔ اور تیسری چیز اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ اگر 3 چیزیں اس کے اندر صحیح ہیں تو سمجھو اللہ رسول سے محبت اس کی صحیح ہے۔ آج معاملہ آ گیا اپنے مفاد کا تو جھوٹ بول رہا ہے، معاملہ آ گیا کچھ کاروبار کا تو جھوٹ بول رہا ہے، معاملہ آ گیا لڑکی کا تو جھوٹ بول رہا ہے، معاملہ آ گیا کسی کو کسی سے بھڑانے کا تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ رسول سے محبت کی علامت نہیں ہے۔ اللہ والوں نے لکھا اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کے اندر 3 چیزیں پرکھو کہ نمبر 1 وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ آج جھوٹ بول رہا ہے تو سمجھو اللہ رسول سے محبت نہیں، اس کا دعویٰ جو ہے صحیح نہیں ہے۔ آج دیکھیں آج معاملات میں کیا ہو رہا ہے، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، سجدے کرنا بہت آسان ہے، قرآن پڑھنا بہت آسان ہے، باہر نکلو جھوٹ کتنا بول رہا ہے، اللہ رسول سے محبت نہیں ہے۔ اللہ رسول سے محبت ہوگی تو جھوٹ نہیں بولے گا۔ اور یاد رکھو حدیث کوئی ہوگی جھوٹ ہلاک کرے گا، میرے نبی کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں۔ اگر 20 سال کے بعد بھی حالات آ گئے تو 20 سال پہلے جو جھوٹ بولا تھا اس وجہ سے آئیں گے۔ میں نے تو بہت کما لیا ہے، آج میرا گھر بنا ہوا ہے، فلاں بنا ہوا ہے، فلاں میں نے یہ کیا ہوا ہے، لیکن اس کے بیسمنٹ میں جھوٹ دفن ہے، سود جو ہے دفن ہے۔ یاد رکھو حالات بعد میں آئیں گے، نسلیں دیکھیں گی اس کو، جھوٹ بول بول کر کمایا ہوگا، جھوٹ بول کر سب کیا ہوگا، وہ تمام چیزیں ہماری نسل دیکھے گی۔ اس لیے اللہ رسول سے محبت ہے تو اس کے اندر دیکھو کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، جھوٹ بول کر فریب جو ہے کر کے دھوکہ دے کے نہیں کمائے گا۔ دوسرا یہ کہ امانت رکھیں تو خیانت نہ کریں، امانت ہوگی تو خیانت نہیں کرے گا۔ آج خیانت ہو رہی ہے اور ایسی خیانت ہو رہی ہے کہ آدمی جو ہے پیسے کو تو بدلتا ہی ہے،
علماء نے لکھا ہے کہ پیسے بھی اگر کسی نے رکھے، اگر ہم نے اس سے پوچھا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پوچھا ہے تو پیسے بدل نہیں سکتے ہیں۔ امانت رکھنے کے بعد اگر خائن ہے تو یہ اللہ رسول سے محبت نہیں کر رہا ہے، یہ محبتوں کو بتلایا ہے۔ محبت قرآن پڑھنے کو نہیں کہا کہ قرآن آ کر چوری کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ اس لیے مولانا یونس رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے نیکی کرنا آسان ہے، جو ہے گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ نیکی کرنا بہت آسان ہے، تہجد پڑھے گا، نماز پڑھے گا، قرآن پڑھے گا، لیکن گناہ چھوڑنا مشکل بنا ہوا ہے۔ گناہ کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، نیکی بھی کر رہا ہے۔ جیسے شوگر کا پیشنٹ ہے، گولی بھی کھا رہا ہے، احتیاط بھی نہیں کر رہا ہے، گولی بھی کھا رہا ہے، احتیاط بھی نہیں کر رہا ہے، یہی شوگر اس کو موت کے گھاٹ اتار دے گا۔ ایسے ہی گناہ بھی کر رہا ہے اور جو ہے نیکی بھی کر رہا ہے، یہی گناہ اس کو جہنم تک پہنچائے گا۔ اس لیے نیکی کرنا آسان ہے، گناہ چھوڑنا مشکل ہے۔ ارے چھوڑو نا حرام کاری، نا بھائی وہ تو پیٹ کا مسئلہ ہے، وہ کیسے چھوڑے گے؟ نماز پڑھتا ہوں، نماز 5 وقت نہیں پڑھتا، قرآن روزانہ ایک قرآن پڑھتا ہوں، ایک پارہ پڑھتا ہوں، 10 پارے۔ نیکی کرنا آسان، گناہ چھوڑنا مشکل۔ جب گناہ چھوڑے گا تو سمجھو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی سے روکے، وہی نماز ہے۔ اگر نماز بے حیائی سے نہیں روک رہی، نماز نہیں ہے۔ آج نماز کا یہ حال ہو گیا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے اپنے امانت میں خیانت نہ کریں۔ اگر کوئی امانت رکھے، اللہ رسول سے محبت کی 3 علامتیں، وقت نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ آئندہ ہفتے اسی پر سیرت پر 3 سب سے پہلے اس پر ایک واقعہ ہے جو 15 منٹ کا واقعہ ہے، جو امانت کے اوپر خیانت کرنے کا ہے۔ انشاءاللہ ابھی وقت نہیں ہے، آئندہ ہفتہ بیان کریں گے۔ اور تیسری چیز، پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک کیسا ہے۔ پڑوسیوں کے ساتھ اس کا سلوک ہمدردی کا ہے، سمجھو کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر وراثت میں اگر رشتہ داروں بھائیوں کے علاوہ کسی کا حق ہوتا تو اللہ کے نبی پڑوسی کا حق بتاتے کہ پڑوسیوں کو بھی حق دے دو۔ آج تو پڑوسیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہے، نالی کی پانی پر جھگڑے ہو رہے ہیں 8-8 دن تک، عورتوں کے باتوں میں آ کر کے جو ہے کیس جو ہے ڈال رہا ہے، جھگڑے ہو رہے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ دیکھو احسان کیسا ہے۔ اگر پڑوسیوں کے ساتھ، مولانا انعام الحسن اللہ علیہ سفر میں تھے لندن میں، ایک آدمی نے ایک باکس لے کر آ گیا سیب کا، حضرت یہ لے لو۔ کہا تمہارے پڑوسی میں کون رہتا ہے؟ کہا غیر مسلم۔ کہا اس کو لے جا کر دے دو۔ وہ گھر والے کو کہا، جب لے جا کر دیا تو کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں۔ کہا کتنے سالوں سے یہاں پر ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں۔ کہا کہ نہیں تو نے نہیں دیا ہوگا، تو 10 سال سے یہاں رہتا ہے، کسی اور نے دیا ہوگا۔ کہا مجھے اس کا چہرہ دکھا دو۔ جب حضرت جی مولانا انعام الحسن کے سامنے لایا گیا اور دیکھا اس نے تو کہا کہ یہ ہوتا ہے وہ آدمی جو ہے نبی کی، تمہارے نبی بہت بڑے تھے، اخلاق کے پیکر تھے، یہ جو اخلاق کو تم بیان کرتے ہو اس آدمی میں وہ اخلاق نظر آتے ہیں۔ اس آدمی کے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے تم 15 سال سے میرے پڑوس میں ہو، آج تک تم نے مجھے کوئی چیز نہیں دی، آج کیسے دے رہے ہو؟ کہا کہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اگر ہمارے پاس کچھ اچھا کھانا بنے، 40 گھر ہمارے پڑوسی ہیں، لیکن سب سے اچھا پڑوسی ہو جس کے آگے پیچھے جو ہے آمنا سامنا ہمارا ہو، ان گھروں کے اوپر ہم کچھ دے دیا کریں۔ کچھ اچھا بن گیا تو ہم ان کو دے دیں۔ میرے نبی نے کہا اللہ رسول سے محبت کی علامت 3 ہے، اللہ رسول سے محبت کے پیکر ہم یہ کہتے ہیں، بات میں جھوٹ، امانت میں خیانت، پڑوسیوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور اللہ رسول سے محبت، اللہ رسول سے محبت کی محبت نہیں ہے، سب سے بڑی دشمنی ہے۔ آج اللہ رسول سے محبت ہوگی، اللہ کی قسم آج ہمارے اپنے دلوں کے اندر ہر ایک کا جو ہے حق رہے گا، اور اللہ رسول سے محبت کی وجہ سے اللہ ہمارا ٹھکانہ صحیح بنائے گا۔ آج نیت کرو انشاءاللہ ہماری زندگیوں کے اندر خیر آئے، نیت کرو انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے، نیت کرو امانت میں خیانت نہیں کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ صحیح جو ہے سلوک کریں گے۔ آج یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے گھر والوں کی زندگی میں آ جائیں، ہمارے زندگی میں آ جائے، یہی خلاصہ ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ یہ تمام کی تمام چیزیں انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں آئے گی۔ اللہ رسول سے محبت کی یہ جو ہے سیرت کا عنوان تھا۔ اللہ ہماری زندگی میں اللہ رسول کی محبت ڈال دیں۔ وآخر دعوانا